اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 سے لے کر 225 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ترجمہ ہے، پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کا مژدہ سنا دو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان 4 آیات میں 4 ہی سبق ہیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو فرمائے ہیں۔ ایک تو مسلمانوں نے جو عورت کو ہر مہینے مینسز آتے ہیں جس کو حیض کہتے ہیں، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ وحی نازل ہوئی کہ وہ ایک بیماری کی حالت ہے۔ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بیماری اور گندگی دونوں کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بیماری کی حالت ہے، اور اس بیماری کی حالت میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ شہوانی تعلق ختم کر دینا چاہیے، ورنہ میاں کو بھی بیماری لگ سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک گندگی کی حالت ہے اور اللہ تعالیٰ گندے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود صاف ہے، پاک ہے، اور وہ صفائی اور پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس لیے جب عورت اس سے فارغ ہو جائے، اپنے 3-4 دن 5 دن کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کا فارغ ہو جائے اور پھر وہ نہا لے، پاک ہو جائے، تو تب اس کے پاس جانا چاہیے۔ اور دوسرا جو سبق اس میں ہے وہ یہ کہ جو تم اپنی بیگم کے پاس، بیوی کے پاس جاتے ہو، دراصل وہ تمہارے لیے کھیتی ہے، ظاہر ہے تم اس میں بیج بوتے ہو اور پھر اس سے ایک فصل تیار ہوتی ہے، اور وہ فصل آپ کی اولاد ہے۔ اس اولاد کو تربیت کرنا، اس کی اچھی، اس کی مستقبل کی فکر کرنا تاکہ دنیا میں بھی اس کے لیے اچھائی ہو اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے اچھائی ہو، اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے ان کے لیے فکر مند رہنا، یہ تمام مومنین کی ذمہ داری ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات کو سن لیں، سمجھ لیں، ان پر عمل کر لیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ آپ کوئی صحیح کام سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے قسم نہ اٹھائیں، اور اگر آپ نے قسم اٹھا لی ہے تو آپ اس قسم کو توڑ دیں، اور قسم توڑنا ہی خیر اور بھلائی ہے، اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ چوتھی بات
جو محمل قسمیں ہیں، ایسے بندہ ویسے کہہ دیتا ہے کہ قسم ایسا نہیں کروں گا، قسم ایسا، تو وہ محمل قسمیں ہوتی ہیں، ان پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن جو قسم سچے دل سے کھائی جاتی ہے اس کی باز پرس اللہ تعالیٰ کرے گا قیامت والے دن۔ ہاں اگر آپ نے اس قسم کا کفارہ ادا کر دیا ہے یا قسم کو پورا کیا ہے تو اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔